میرے ساتھ دل میں نا یہ ہوتی تھی کہ یار میں مدینہ شریف جاؤں گا تو یہ بولو براز کے جو معاملات یہ، اور میں مدینے میں ہوں گا، یہ میری سوچ اس وقت چلتی تھی. سچ بتا رہا ہوں. میں ننگے مطلب میں بالکل، مجھے الف بے نہیں پتہ تھی دین دنیا کی، لیکن ایک قدرتی سوچ تھی میرے. دیکھو اصل میں نا وہی ہے کہ اگر آپ اپنے حیثیت سے بڑھ کے ادب کرنا چاہیں گے نا تو آپ نام پاک بھی لینے کے قابل نہیں ہیں. کوئی ہے دنیا میں ایسا کہہ سکے جو کہ میں اس قابل ہوں کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کا حق ادا کر سکتا ہوں، ادب کا؟ کوئی بھی نہیں بولے گا ایسے، تو پھر کلمہ نہیں پڑھیں گے. اور یہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام، وہ تو مالک ہے. پھر اس کے نام کی کیا ایسوپیز ہوں گے؟ اس کے نام میں پاک کے، اللہ تعالیٰ کے نام پاک کے کیا پروٹوکول ہوگا؟ اور وہ کون لے سکتا ہے ان پروٹوکول کے ساتھ؟ ہے نا؟ نہیں ہے نا. کون یہ کہہ سکتا کہ میں لے لوں گا اللہ کا نام پورے با ادب طریقے، جیسے اللہ کا حق ہے ویسے میں ادا کر دوں گا؟ کوئی کر سکتا؟ نہیں. ہم اس پہ نہ جائیں کہ ہم حق ادا کر دیں گے، ہم اس پہ رہیں گے کہ بھئی ہم کتنا کر سکتے ہیں، ہم کتنا حق ادا کر سکتے ہیں، چاہے بتکلف ہو یا بے تکلف ہو. تکلف کے ساتھ کریں گے تو پھر ہم خود ہی پریشان ہو جائیں گے. یہ تکلف میں جا کر کتنا پریشان کہ بھائی میں تو سانس بھی نہیں لے سکتا یہاں پر، تو اس کو بھائی پھر تم کیوں گئے مدینے کیوں گئے؟ وہاں جا کر تم نے سانس نہیں لینا تو پھر مدینے کیوں گئے بھائی؟ یعنی کہنے والے کہہ سکتے ہیں ایسے. تو جیسے صحابہ کرام کا ایک طریقہ تھا، ادب بھی کرتے تھے، وہ جانے دیتے تھے، وہ یہ والے ادب نہیں کرتے تھے ایسے جیسے ہم لوگوں نے اپنے فرضی سوچ لی ہے نا. ان میں سے کچھ مقبول بھی ہیں اور ادب تو جتنا کر لو مقبول ہی ہونا چاہیے، لیکن وہ جو ہم کو بارگاہ سے ہی دور کر دے. یہ تھا مقصد آپ سے پوچھنے کا کہ ایسی سوچ تو انسان بھائی وہ تو پاک بارگاہ. دیکھو سمندر میں تو آپ گلاسے ڈال دو، سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو پاک ہے. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالمیان ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، سمندر ہے رحمت کا. ہم سے یعنی تجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. یا رسول اللہ آپ کے نظر کرم ہوگی تو ہماری خطائیں تو ایسے دھل جائیں گی، پاک ہو جائیں گی. تو اگر وہاں بھی ہم نہیں تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے؟ اصل میں کوئی جائے پناہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ایک ہی در دکھایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اگر جب وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب تمہاری بارگاہ میں آ جائے، جاؤکا. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بھیجے تو ہم کیسے جائیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بھیجے تو ہم کیسے جائیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اپنی مرضی سے اتنی جرأت، اتنی جرأت تو ہم نہیں کر سکتے تھے نا. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، بلکہ حکم دی، جاؤ میرے حبیب کے بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہاں جا کر مجھ سے معافی مانگو، توبہ کرو میری بارگاہ میں، اور پھر وہ یہ رسول بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے.
تو تم اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جوڑا ہے، قریب کیا. اب ہر وہ ہے ادب کہ جو ہمیں اس بارگاہ سے دور کر رہا ہے، چاہے ظاہرہ نہیں کر رہا ہے، ادب کے نام پہ ہی دور کر رہا ہے، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اچھا چلو. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں دور سے رہ کے حضوری محسوس نہیں ہوتی ہے. ہم عام سے آدمی ہیں، ہمیں حضوری اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ہم حاضر ہوتے ہیں. اب یہاں بیٹھ کے کتنی آنکھیں بند کرے کوئی نہ کوئی خیال آ جاتا ہے. تو ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں حضوری کے لیے حاضری ضروری ہے. پھر اب ہم کیا کریں؟ ہاں، جنہوں نے ادب کیا اور ان کے ادب مقبول ہوئے وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم تو بے نوا ہیں نا. دیکھو تو ہمارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، ادب ہم کتنا کریں گے؟ پھر ایک حد ہے، حد پہ جا کے کیا نام پاک بھی نہیں لیں گے.